بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ۔ آپ کا ہوسٹ محمد تحسین اکرم، اور آج میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک ایسے ہیرو کی کہانی جن کا نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کے بہترین جنگجو، بہترین سپہ أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحق اور ذہین حکمران تھے۔ تو ویسے تو کبھی اگر سوچے انسان کہ جنگی مہارت لینا اور یعنی کہ ان کے پاس ہونا بڑی بڑی بات ہے، کہ تلوار بازی کرنا، پھر نیزہ چلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تیر اندازی کرنا کتنی مہارت کا کام ہے۔ کوئی عام آدمی ایسا تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے ہوگی، بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے مسلم حکمران ان کے حصے میں آئی ہیں ماشاءاللہ۔ ہم شروع سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے حکمران تھے یا سپہ سالار تھے، سپاہی تھے، تو ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک خدا صلاحیت دی تھی کہ یہ لوگ شہادت کے جذبے سے لڑتے تھے اور کئی جنگیں فتوحات کر کے واپس لوٹ آتے تھے۔ کئی لوگ شہید ہوتے تھے اور کئی لوگ غازی بن کے واپس لوٹتے تھے۔ تو خیر، میں بات کرنا چاہوں گا آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ اسلام میں ہمارے ایک عظیم جرنیل تھے جن کا نام جو ہے ویسے تو خالد بن ولید ہے، اور انہیں سیف اللہ کا بھی لقب دیا۔ کنہوں نے دیا؟ آقا جی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسلامی تاریخ کی نمایاں شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ابتدائی زندگی کی بات کرتے ہیں ہم، خالد بن ولید کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے بنی مخدوم سے تھا، جو عرب میں جنگجو قبیلے کے طور پر مشہور تھا۔ فتح مکہ سے پہلے وہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور جنگ عہد میں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن بعد میں 8 ہجری میں وہ اسلام قبول کر کے آقا جی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ اگر اسلامی جنگوں میں کردار کی بات کرتے ہیں ہم، تو سب سے پہلی جنگ جو تھی جنگ موتا، جو 8 ہجری میں ہوئی تھی، یہ وہ جنگ تھی جس میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی قیادت سنبھالی اور نہایت حکمت عملی سے مسلمانوں کو دشمن کے گھیرے سے نکالا۔ دوسری فتح کی بات کی جائے، فتح مکہ جو 8 ہجری کو ہوئی، خالد بن ولید کو ایک دستے کی قیادت سونپی گئی اور انہوں نے مکہ میں بغیر کسی بڑی جنگ کے کامیاب داخلہ کیا۔ اگر تیسری جنگ کی بات کی جائے، جنگ یرموک جو 15 ہجری کو ہوئی، یہ جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک تھی، جس میں رومی سلطنت کو زیر شکست ہوئی۔ یہ فتح اسلامی سلطنت کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی اور خالد بن ولید کی جنگی مہارت کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے باوجود خالد بن ولید نے بغیر کسی ناراضگی کے اسلامی فوج کی مدد جاری رکھی اور عام سپاہی کی حیثیت سے جہاد میں شرکت کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی بات کی جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری 642 عیسوی میں وفات پائی۔ وہ جنگ میں شہید ہونے کے خواہش رکھتے تھے، لیکن قدرت نے انہیں بستر پر ہی موت عطا کی۔ وفات سے قبل انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا، میں نے دنیا کے ہر معرکے میں حصہ لیا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تلوار، نیزے یا تیر کا نشان نہیں، مگر افسوس کہ میں بستر پر وفات پا رہا ہوں جیسے کوئی عام انسان۔ انہیں حمص میں سپرد خاک کیا گیا اور آج بھی وہاں ان کا مزار موجود ہے۔ حمص میرے خیال شام میں موجود ہے یہ جگہ، اور وہاں پہ ان کا مزار بھی ہے، لوگ جاتے بھی ہیں وہاں پہ فاتح خانی کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ جنگی حکمت عملی آج بھی فوج ماہرین کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ زندگی بھر ناقابل شکست رہے اور ہمیشہ اپنی بہادری، سادگی اور اسلام سے بے پناہ محبت کے لیے یاد کی جاتے ہیں۔ جی دوستو، تو یہ ہمارے آج کے ہیرو خالد بن ولید، ان کے حوالے سے میں نے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یار آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ یہ ہمارے اسلامک ہیرو، تو انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نئے ولاگ میں۔
ایک نئے ہیرو کے ساتھ. تو اپنے دوست کو, اپنے ہوسٹ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام ضري أنت هاد وصفي يا حبيبي